اللہ یاری جن کا نام ہے، انہوں نے اصحاب پیغمبر کے بارے میں انتہائی نفرت انگیز اور غلیظ ترین گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ بڑی ڈٹائی سے لوگوں کو، اہل سنت علماء کو، عوام کو چیلنج کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت کرو۔ پھر وہ صغرے کبرے ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات جو تھیں یہ علیاذ باللہ کافر تھے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ان کے یہی تاثرات ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے صحابہ کی بے حرمتی کی ہے، مقدسات کی میں نے توہین کی ہے، میں نے وہی باتیں کی ہیں جو آپ کی کتب میں ہیں۔ میں نے ابو بکر عمر کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس اس کا رد نہیں ہے، جواب نہیں ہے، تو یہ آپ کے علماء یہی کہتے ہیں نا پاکستان میں جلسے وغیرہ میں، اللہ یاری نے بدتمیزی کی ہے، اللہ یہ تاریخ گالی دیتا ہے۔ میں گالی نہیں دیتا، یہ جھوٹ ہے، میں سچ بیان کرتا ہوں آپ کی کتابوں سے۔ آپ کے علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ اپنا فیس سیونگ کے لیے، اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں اللہ یاری گالی دیتا ہے۔ جو اہل تشیع کے سنجیدہ علماء ہیں، ایسے علماء جو اپنے پروگراموں میں، سیمیناروں میں، مختلف ٹی وی چینل پہ ٹیبل ٹاک کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت کی مقدس شخصیات کا احترام کرتے ہیں، ہم اتحاد امت کے اور اتحاد بین المسلمین کے ہم داعی ہیں۔ ایسے سنجیدہ جو اہل تشیع کے علماء ہیں اور مجتہدین ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ اللہ یاری کے نظریات سے اور اللہ یاری کے ان غلیظ خیالات سے وہ متفق ہیں؟ کیا ان کے بھی یہی نظریات ہیں؟ کیا ان کے بھی یہی عقائد ہیں؟ کیا ان کے بھی یہی خیالات ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مومن نہیں تھے بلکہ یہ علیاذ باللہ کافر تھے؟ کیا آپ کے بھی نظریات اور خیالات یہی ہیں؟ اگر آپ کے یہ خیالات نہیں ہیں اور آپ کے یہ نظریات نہیں ہیں اور آپ کا ذہن یہ ہے کہ تمام مقدس شخصیات کا احترام کیا جائے، تو پھر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ یاری جیسے شخص سے اعلان لا تعلقی کریں۔ آپ شیعہ کی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں، قرآن میں، سنت میں میرے سب باتیں حق ہیں، تو مجھے کیوں خوف ہو؟ قرآن و سنت باطل ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے ابو بکر عمر کے متعلق جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، تو بالکل آپ کے علماء بھائی وہ نشاندہی کر لیں۔ کیوں سامنے نہیں آتے بھائی؟ اس لیے سامنے نہیں آتے، کچھ آتے بھی ہے نا کہ وہ کبھی مجھے ایسا ثابت کر سکیں کہ میں نے ایک جھوٹ بولا آپ کی کتابوں سے، آپ کے نہیں ثابت کر سکتے۔ آپ کے علماء ادھر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے اور اکثریت جو مشہور علماء ہیں وہ چپ جاتے ہیں۔ اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا آپ کے اماموں کے متعلق، آپ کے خلفاء کے متعلق، ابو بکر عمر عثمان عائشہ کے متعلق، بالکل نشاندہی کریں کہ یہ جملہ آپ کا جھوٹ ہمارے کتاب میں نہیں ہے۔ میں آپ سے ادھر آ کے معذرت کروں گا، وہ اپنی بات کو واپس لے لوں گا، لیکن اگر میری بات صحیح ہے تو اتنا بہادری رکھ لو، اتنا شرافت تم میں ہونی چاہیے کہ تم آ کے ادھر کہہ دو کہ ہاں یہ باتیں آپ کی صحیح ہماری کتاب میں ہے۔ آپ تقریروں کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے اور مختلف چینلوں کے ذریعے اس بات کا اظہار کیجئے کہ ہمارا اللہ یاری کے نظریات سے اور اس کے عقائد سے اور اس کے غلیظ خیالات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی ہمیں تشویش میں مبتلا کرتی کہ شاید آپ بھی اسی کے حامی ہیں اور آپ اسی کے نظریات کے قائل ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اہل تشیع کے سنجیدہ علماء سے، سنجیدہ طبقہ سے، کہ آپ اس سلسلے میں اپنے موقف کا واضح طور پر اظہار کریں۔ باقی یہ کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان ثابت کریں،
یہ ایسی جاہلانہ بات ہے جیسے کوئی آدمی دوپہر کے 12 بجے یہ مطالبہ کرے کہ ثابت کرو کہ سورج موجود ہے. اب اسے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی سورج موجود ہے. سورج کی روشنی خود اس بات کی دلیل ہے کہ سورج موجود ہے. جن لوگوں نے ابتدا سے لے کے آخر تک میرے آقا کے ساتھ زندگی گزاری، سفر و حضر کے ساتھی رہے، جنگ و جہاد کے ساتھی رہے، اور ہر معاملے میں انہوں نے مال خرچ کیا، جنگوں میں شریک رہے، ان کے ایمان پہ شک کرنا. اپنی کتابوں سے دکھاؤ اس کی کوئی جہاد دکھاؤ عمر ابو بکر، کوئی بہادری دکھاؤ. آج عمر کی جہاد کی حدیث دکھائیں گے ابو بکر ملے گا نہیں، ان کو ملے گا نہیں بھائی. ان کی جہاد ہی نہیں ہے بھائی، جہاد ہی نہیں ہے. کون رہا ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ. کون رہا ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بلا کا سپر ہوتا تھا؟ کون تھا کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہر مشکل کو ہٹاتا تھا؟ کون تھا جو ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرتا تھا؟ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے نا. آپ کے خلیفہ جب باقی آئے تھے خیبر سے، خیبر کو کس نے فتح کیا؟ وہ وہی ہے. ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والا امیر المؤمنین علیہ السلام. کچھ اور بھی صحابہ تھے جو مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن کسی کا رول امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جہاد میں. یہ دو سسر پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں وہ سب جنگوں میں تھے، کسی جنگ میں ان کا جہاد دکھاؤ بھائی. چلیں مولوی صاحب. میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ایک بات میں سامنے لاؤں گا، جس کے بعد یا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن ماننا پڑے گا، ورنہ سادات کی نسل سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. لہٰذا جو سنجیدہ علماء ہیں اہل تشیع کے، میں ان سے پھر آخر میں درخواست کروں گا کہ وہ حسن اللہ یاری اس کے غلیظ ترین نظریات سے اعلان لا تعلقی کریں. میں جواب کا منتظر رہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. میں بہادری دکھاؤں شیخین کی، دکھاؤں میں کھانا تمہوں مزہ آسی تمہوں اے تکو جی. صحیح بخاری میں کھانا. کتنے بہادر تھے یہ عمر صاحب. دیکھو جناب یہ بخاری آئے ہائے تاریخ عربی. یہ ایک دفعہ پھر عزیزو دیکھو مذہب عمر اکرم نے خاتمہ کر دیا ہر قدم پر. یعنی ان کا مذہب سوائے تلوار کے نوک پہ چلی، کسیوں کو بولنے کا حق نہیں دیا ان لوگوں نے. اب کچھ آزادی آئی انٹرنیٹ کی وجہ سے. دیکھو یہ ایک بھائی ان کا اسلام ثابت کرنے سے عاجز ہے. ملاحظہ فرماؤ، میں دکھانا نا تو اس کی بہادری باب اسلام عمر ابن الخطاب. اب بھائی تم کہہ رہے تھے نا ہمیشہ بچپن سے آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا؟ آپ جو لوگ پاکستان میں اسکول گئے ہیں، جو لوگ پاکستان میں مساجد گئے، خطبے سنے، ہمیشہ ابو بکر عمر جہاد کرتے، بڑے دلیر تھے. اور جہاد کی ان کی کوئی کہانی سناؤ نا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ حدیث نمبر ہے بخاری میں 3864. عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے روایت ہے، ان ابی ہے، وہ خود عمر بن الخطاب سے روایت کر رہا ہے. بینما ہوا فی الدار خائفہ، یہ اس کے مکے میں اسلام آنے کی کہانی ہے. اسلام وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ اپنے گھر میں ڈرا ہوا چھپ گیا تھا. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا کہ عاص بن وائل السہمی آیا. عاص بن وائل السہمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. کتاب تفسیر تبری در منصور میں آیت ان اعطیناک الکوثر، اس میں ان شانئک هو الابتر میں دیکھ کتنے روایات ہیں کہ یہی عاص بن وائل شان پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے گالی دیتا تھا. یہ وہی ملعون ہے. یہ اس سے ملنے آیا اس کے گھر میں، یہ چھپا ہوا گھر میں. ابو عمرو جو عمرو بن عاص کا والد ہے، علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، اس نے حلہ پہنا تھا، بڑے شاندار کپڑے، اور جو ہے اب ریشمی کپڑے جو سرداروں کا کپڑا ہوتا ہے، زینتی کپڑا، بہت بہترین کپڑا پہنا تھا. وہو من بنی سہم ومن حلفاؤنا فی الجاہلیہ، یہ بنی سہم میں سے ہیں، یہ ہمارے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالک، اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ وہ اتنا گھر میں خائف ہے، ڈرا ہوا، چپ گیا، کیا چکر کیا؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. یہ کہتے ہیں نا عمر قریش کا سردار تھا، بڑا دلیر تھا، ایک تلوار لے کے آیا کہ آج ہم علن نماز پڑھیں گے. اور بھائی یہ اس کی حالت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، گھر میں چھپ گیا ڈر کے مارے. خائفن، یہ سب اس کا الفاظ ہے، گھر میں چھپا ہے، چپ ڈر کی وجہ سے. تو اس نے کہا وہ کافر دشمن پیغمبر اس سے ملنے آیا کہ تو بھائی کیوں اس طرح چھپا ہوا ہے؟ کہتا ہے تیرے قوم کہتی ہے کہ انہم سیقتلونی ان اسلمت، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کریں گے. مکے والے قریش والے مجھے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو قتل کریں گے. تو اس کا مطلب ہے بھی مسلمان نہیں ہوا، اسی وجہ سے ڈر گیا. قال لا سبیل الیک،
اس نے کہا کہ نہیں میں تجھے پناہ دیتا ہوں, تجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا, تو میری پناہ میں. بعد ان قالها آمنت, اس نے جب یہ کہا ہے تو میں مسلمان ہوں. تو اب عزیزو دیکھو, جو پیغمبر کے دشمن کے پناہ میں اس نے گارنٹی دی ہے, اس کے پناہ میں آ کے اس سے میٹنگ کرنے کے بعد ایمان کا اظہار کرتا ہے, اس کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے, آپ اس کی شکل کی طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ ایک شخص اگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور گل سنا ہے, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کر, علامہ صاحب میری باری. ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اس کی پناہ میں, اس سے میٹنگ کے بعد وہ جب پناہ دیتا ہے تو آپ اسلام لاتے ہیں, تو ہمیں شک ہے نا, ہمیں شک ہے ایسے اسلام پر, ایسے اسلام پہ ہمیں شک ہے. لیکن بات یہ ہے, بات بہادری کی ہو رہی تھی کہ آپ کہتے ہو بڑا بہادر تھا, اس کی بہادری کی یہ حالت تھی, گھر میں ڈر کے مارے چھپا تھا, اور جب تک کافر دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان شانئک هو الابتر, جب ان شانئک هو الابتر, جب تک اس نے پناہ نہیں دی, اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا. آپ اب طریقہ کار چینج کریں اپنا, حق کی طرف آ جانا تاکہ آپ سربلند ہوں دنیا و آخرت میں. ابھی آپ یہاں انٹرنیٹ پہ شرمندہ ہیں, آخرت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی طاعت اور اتباع کر کے آپ نے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے. آج آپ ہمارے سامنے شرمندہ ہیں, کل قیامت میں وہاں پہ شرمندہ ہوں گے جہاں پہ وہاں پہ کسی مقدمہ وہاں بہانہ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, دو فرقے مک گئے, ایک زندہ لاشاں میرے کو نظر آ رہی ہیں, ان کی روح ختم ہو چکی, ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ. یہ دو فرقے ختم. اب جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نسلن ہے, جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے, نیا کوئی بندہ نہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہو. Wake up to reality. میں پڑھا دی بس, میں کچھ اور نہیں چاہتا, میں أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له میں محمد عرفان بات کر رہا ہوں اور مذہب جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله